بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور حاضر ہے، میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے خواب کیا کہتے ہیں ہر دل عزیز شخصیت مفتی محمد سلطان امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ نیکی کر اور کنویں میں ڈال۔ کنویں میں ڈال سو رہا کنویں میں لے جا کے ڈال دیں، مطلب کہنے کا مطلب نیکی کریں اور بھول جائیں۔ انسان تو بھول جاتا ہے لیکن رب کریم نام اعمال میں ضرور لکھ لیتا ہے، اور ایسے کئی واقعات ہیں جو میں کتابوں میں پڑھتا ہوں، اور علماء کرام سے خصوصاً مفتی سہیل صاحب سے بھی اکثر ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ تمہاری فلاں نیکی تھی وہ تمہارے کھاتے میں ڈال دی گئی تو تمہاری بخشش کا ذریعہ بن گئے۔ اس طرح بزرگ ایک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرید کو جب خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو بتایا انہوں نے کہ میری ساری نیکیاں مجھے پیش کر دی گئیں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ مفہومی ترجمہ ہے قرآن مجید فرقان حمید جو مفتی صاحب بتائیں گے کہ تم جب نیکی کا ارادہ کرتے ہو تو ہم لکھ لیتے ہیں، اور برائی کا ارادہ کرتے ہو اس وقت تک نہیں لکھتے جب تک کہ تم سے وہ برائی سرزد نہ ہو جائے۔ میں اپنے قربان میں اپنے رب کریم ارحم الراحمین اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیے گا آپ کی ٹی وی اسکرین پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سلطان امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بشر گفتگو آغاز کریں گے استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد، بیٹھے بیٹھے ذہن میں ایک موضوع آیا کہ اس حوالے سے بات کی ہے، نیکی کر کنویں میں ڈال، کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اصل میں تھوڑا سا بات کو میں اور بڑھاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ عام طور پر یہ مقولہ مشہور ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، کیونکہ نیکی کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور آپ اسے پکڑ لیں اور پکڑ کے دریا میں ڈال دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ نیکی کر، جس طرح آپ دریا میں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں تو بھول جائے نا، وہ پھر ملنے کی نہیں ہے، تو اسی طریقے سے نیکی کر اور اسے بھول جا کہ تو نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کو اگر نوافل پڑھتے ہو تو صبح اٹھ کر یا دوپہر میں جب دوستوں کے درمیان بیٹھیں یا اپنی ملازمت میں یا اپنے بزنس کی جگہ پر اور کہیں کہ یار بس پڑھ لیتا ہوں، اٹھ جاتا ہوں، تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، کچھ نوافل بھی پڑھ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے، یا نفلی روزہ رکھا تو سب کو جب تک بتایا نہیں تو چین نہیں آتا، ہاں بھائی بس رکھ لیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو یہ نیکی کر اپنے اوپر ڈال، یہ نہیں ہونا چاہیے، گلے میں ڈال، ہاں گلے میں ڈال۔ تو یہ بعض اوقات ریاکاری کا سبب بنتا ہے، اور پھر بات کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمائے کہ نیکی کر اور اسے بھول جا کہ تو نے کوئی نیکی کی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں نا، جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو احسان بھی نیکی ہے، اور احسان کا مطلب پتہ کیا ہے کہ نیکی کو بہترین طریقے سے کرنا، کہ اس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو۔ تو احسان کرنے کے بعد اسے جتلائے نہیں کہ تجھ پر تو میں احسان کرتا ہوں، تجھ پر تو میں نے یہ احسان کیا ہے، تجھ پر میں نے یہ احسان کیا ہے، جتلائے نہیں۔ آپ نے کی نیکی اور آپ اسے اللہ پر چھوڑ دیں، وہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کرتا ہے آپ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہترین جزا کو عطا فرمائے گا۔ بلکہ میں یہاں پر یوں کہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کی، حضرت مستح کی مدد فرماتے تھے، کسی بات پر ناراض ہو گئے۔ اچھا، ناراضگی کا بھی باقاعدہ ریزن تھا اور ٹھوس وجہ تھی، آپ ناراض ہو گئے تو آپ نے ان کی مدد فرمانا بند کر دی، کس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 18ویں پارے میں فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمُهَاجِرِينَ۔ فرمایا کہ تم میں سے جو فضل والے لوگ ہیں نا، جن کو اللہ رب العالمین نے دیا ہوا ہے، تو وہ اپنے جن کو دیتے ہیں ان سے ہاتھوں کو روکے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کچھ کہہ بھی دیا نا تو تم انہیں معاف کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت تمہیں معافی عطا فرمائے گا۔ تو یہ نیکی کر دریا میں ڈال، اس کی بہت سی ڈائمنشنز ہیں، اگر ہم اس کو لے لیں، اس کو لب لباب اگر میں عرض کروں، اس کو سم اپ کریں تو یہی ہے کہ یاد رکھنا کہ گناہ کرتے وقت یاد رکھیں کہ آپ نے آپ گناہ یاد کر رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ گناہ کیا ہے تو اسے یاد رکھیں کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا،
تاکہ یاد آتا رہے، تم ڈرو اور گناہوں سے رک جاؤ، توبہ کرتے لیکن نیکی کرو تو نیکی کرنے کے بعد یاد نہ رکھو جو کیا اللہ کی خاطر کیا ہے وہ جانے میں جانوں، پھر جب اللہ جزا رب ملے العالمین گی، مجھے عطا فرمائے جب گا۔ جزا ملے گی تو بندہ کہے گا کہ یہ کون سا میں سے عمل سب سے بات ہے۔ جی جزاک اللہ، مجھ سے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے۔ جی ناظرین، آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے میری بہن، اپنا نام بتائیے اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں زرفشاں بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا۔ بھائی میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو نا مجھے غیبی آواز آتی ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ تم مجھے غیبی جو آواز آتی ہے اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں جو ہے نا مدینے سے بلاوا آیا ہے، اور میں مدینے کے راستے جا رہی ہوں اور میرے آنسو نہیں رکتے اس آواز کو سن کے، اور میں کہتی ہوں میرا بلاوا آیا ہے، اور مجھے کہا جاتا ہے کہ نا تم یہاں پر وضو کیجئے، تو وضو جہاں میں کرتی ہوں وہ مدینے کا احاطہ ہی ہے جہاں وضو کر رہی ہوں میں۔ پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ ریاض الجنہ کی طرف چلو، تو میں روتے ہوئے جاتی ہوں وہاں پر، اور میرے آنسو جو ہے نا وہ گر رہے ہوتے ہیں، میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میرا دوسرا خواب یہ ہے، اچھا وہاں حاضری ہوئی ہے ان کی؟ ویسے گئی ہیں آپ؟ جی میں جا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں کوئی 3 سال پہلے گئی تھی۔ میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف مجھے جو ہے نا میں جا رہی ہوں، لوگ جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں جیسے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ، لیکن کوئی بھی شخص احرام میں نہیں ہے، تو میں وہاں پر کھڑے ہوئے لوگوں کے پاس سے مجھے ایسے راستہ ملتا ہے جیسے کوئی مجھے باقاعدہ اس جگہ پر لے کے جا رہا ہے۔ جب میں حرم کی طرف پہنچتی ہوں، خانہ کعبہ کو جو میں دیکھتی ہوں تو وہ کالے غلاف سے ڈھکا ہوا ہے، اس پہ مجھے سنہری حروف نظر نہیں آتے۔ میں پلٹتی ہوں بہت اداسی کے ساتھ، تو میری اسکول کی ایک ٹیچر ہے وہ مجھے نظر آتی ہے، اور میں اس سے کہتی ہوں کہ تم میرا یہ کام کر سکتی ہو، پلیز مجھے تم وہاں لے جاؤ، میں خانہ کعبہ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ جاتی ہوں، ایک دروازہ کھولتی ہے، جب میں وہاں جاتی ہوں تو وہ مجھے پیچھے سے دھکا دیتی ہے، تو میں خانہ کعبہ کے اس احاطے کے اندر چلی جاتی ہوں جو حصہ بند کیا ہوا ہے، اور مجھے وہ سنہری حروف نظر آنے شروع ہوتے ہیں، میں وہاں پر اس سے لپٹ کر رونا شروع ہو جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے میری بہن۔ جی میری بہن آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے جو پہلا خواب سنایا وہ مجھے یاد آیا، اس آس پہ جیتتا ہوں کہہ دے کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی آج کی سیکنڈ کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی آپ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ خیر رابطہ نہیں ہو پا رہا، ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ جی میری بہن آپ اپنا نام بتائیں گی، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں، پنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ویسے 3 بچے ہیں، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے 2 بیٹے ہوئے ہیں، اور دونوں بیٹے جو ہیں وہ بہت کالے ہیں، تو میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں کہ یہ تو بہت کالے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں سے ایک تھوڑا سا گورا بھی ہے، ایک گورا سا ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ بہت کالے پیدا ہوئے ہیں، جبکہ ویسے میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ سے گورے چٹے ہیں، لیکن اس خواب نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے۔ پلیز آپ مجھے مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں مزید کوئی امید ہے کس اولاد کی؟ نہیں میری عمر جو ہے نا، مطلب میں 50 سال سے زیادہ میری عمر۔ چلے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی خوش عمر رکھے۔ کے آپ کے؟ جی بچوں کی عمر کیا ہے؟ میرے بچے جو ہیں ان کی عمریں ہیں تقریباً 32 سال اور 36 سال کی عمروں کے میرے بچے ہیں۔ یہ بتائیں کہ کچھ نافرمانی بچوں کی طرف سے تو نہیں ہے؟ نافرمانی ابھی فی الحال تو نہیں ہے، آگے کا نہیں پتا۔ چلیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ بچا کے رکھیں برائیوں سے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے ہنا بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی مجھے پوچھنا تھا، مجھے 4 خواب بتانے اپنے الگ الگ ہیں، اور پہلا خواب تو میرا پہلا خواب یہ کہ میں نے دیکھا تھا میری والدہ نے نا ہمیں حلوہ بنا کے دیا نا دیگوں میں جیسے، اور ہم نے اس میں سے نا کھایا ہے، میں نے چکھا ہے اس میں سے۔ ٹھیک، پہلا تو یہ دیکھا تھا، دوسری دیگ میں نظر نہیں آیا، لیکن یہ میرے ذہن میں ہے کہ اس میں ہے،
دوسرا یہ دیکھا تھا جی میرے شوہر نے نا درخت امرود پہ نا بڑے بڑے امرود توڑ کے دے رہے ہیں. درخت پہ پتے نظر نہیں آئے لیکن امرود بہت سارے انہوں نے مجھے توڑ کے دیے جھولی میں. ٹھیک. اور آج صبح میں نے یہ دیکھا تھا کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی فیملی سمیت نا اپنی بچے سمیت بیٹی ہے میری اور 3 بیٹے تینوں کے ساتھ نا عمرے پہ جا رہی ہوں. اور آخری 2 یہ دیکھے تھے کہ ایک میں نے دیکھا تھا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ نا جہاز چلا رہی ہوں لیکن وہ گلیوں چل رہا ہے لیکن ٹیک آف جیسے کرتا ہے نا ویسے نہیں کر رہا لیکن گلیوں میں اپنی بہن کے ساتھ جہاز چلاتی پھر رہی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ 3. میرے 3 بیٹے 1 بیٹی. اچھا کوئی امید وغیرہ ہے مزید بچوں کی؟ نہیں سرکار. ٹھیک ہے. چلے میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین بڑا خوبصورت خواب نے سنے ہیں, مزید سنیں گے اور بتائیں گے بھی خواب کیا کہتے ہیں, لیکن ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں اپنے سیکنڈ سیگمنٹ میں آج کے اس پروگرام کے, اور اس کی ابتدا آپ ہی سے کریں گے. شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے روبینہ بات کر رہی ہوں. جی روبینہ اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر چور آتے ہیں تو وہ دروازے کی گریل کاٹ کے اندر آتے ہیں, پھر منظر بدلتا ہے, میں اپنی امی کے گھر اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو وہاں میری بہن کا زیور وہ چوری کر کے لے جاتے ہیں, مگر میرا اندر کے کمرے میں ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے. اچھا. اور پھر اسی خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے ابو نماز پڑھ رہے ہیں جن کا انتقال ہو چکا 1 سال ہو گیا, اور میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں. تھوڑی دیر میں سو جاتی ہوں تو پھر آنکھ کھلتی ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ میں تو نماز پڑھ رہی تھی, میری نماز تو ابھی پوری نہیں ہوئی. تو پھر میں نیت باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں, نماز پھر شروع کر دیتی ہوں, اور پھر میں نقاب لگاتی ہوں. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نقاب میں لگا رہی ہوں لیکن میرا منہ سارا نظر آ رہا ہے, کپڑا اتنا باریک ہے جیسے پلاسٹک کی تھیلی وائٹ ہوتی اس طرح سے ہے, تو سارا چہرہ دکھ رہا ہے. ویسے میں عام زندگی میں نقاب لگاتی ہوں تو وہ نقاب لگا رہی ہوں. اچھا کسی حوالے سے کچھ پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, خوب سکون زندگی ہے. چلیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فیصل بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی فیصل اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی یہ میری چھوٹی ہمشیرہ ہیں, سعودیہ میں رہتی ہیں دمام میں. انہوں نے میری ایک بڑی ہمشیرہ امریکہ میں رہتی ہیں, ان کے لیے خواب یہ دیکھا ہے کہ یہ نا وہاں امریکہ میں ان کے پاس گئی ہوئی ہیں تو موسم بہت ٹھنڈا ہے, برف باری ہو رہی ہے, لیکن یہ ان کو کہتی ہیں کہ ہم انٹارکٹیکا اوشن جاتے ہیں. تو میری بھانجی کو لے کر کے رامین ان کا نام ہے, تو یہ انٹارکٹیکا اوشن جاتے ہیں. وہاں اس سے بھی زیادہ سردی ہوتی ہے لیکن وہاں خوش ہوتے ہیں. ویسے پر کچھ حالات کچھ آج کل ایسے ہیں کہ وہ بڑی ہمشیرہ جو ہے نا کچھ پریشانیوں سے گزر رہی ہیں بچوں کو لے کر کے نا, تو یہ خواب چھوٹی کو آیا جو کہ دمام میں رہتی ہیں, تو یہ مجھے جاننا تھا. ٹھیک ہے. صرف وہاں پر جاتی ہیں؟ جی وہاں خواب کی حالت میں امریکہ جاتی ہیں تو وہاں پہ. ٹھیک ہے فیصل آپ کا خواب نے سنا ہے, بتائیں گے انشاءاللہ خواب کیا کہتے ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, محمد بات کروں اسلام آباد سے. جی میرے بھائی. سر جو میرے والد صاحب آلریڈی فوت ہو چکے ہیں 2006 میں نے خواب میں رات کو یہ دیکھا کہ میرے والد صاحب دوبارہ فوت ہو گئے ہیں اور مجھے ان کا فیس نظر نہیں آ رہا, ان کو میں کفن کے اندر دیکھ رہا ہوں اور میں بے تحاشا روئے جا رہا ہوں. مجھے پتہ چلا کہ میرے والد صاحب ڈیتھ ہوگی اور مطلب میت وہ نہیں دے رہے ہیں, اور مطلب ہر بندہ مجھے دلاسا دے رہا ہے. اور ایک اسی دوران اسی ساری کنڈیشن میں ایک بزرگ مجھے نظر آتے ہیں جو داڑھی کے اندر ہے اور بڑی عجیب قسم کا مطلب بڑے بدماش ٹائپ ان کی اولیا بنا ہوا ہے, اور وہ بڑے ہنس کے اور کہکا لگا کے کسی اور بندہ کہتا ہے کہ اس بندی کی ذرا بات سنیں یہ مجبور ہے, تو وہ آگے سے کہتے ہیں اچھا میں دیکھوں, اس کو مذاق ہنس کے گلے سے لگایا اور میری بات کو سنا انسنا کر دیا بس. اور میں روتا جا رہا ہوں اور ابو کی میت ہمیں دے نہیں رہے, پتہ نہیں کہاں رکھی ہوئی ہے, بس خبر ملی ہے کہ وہ مر چکے ہیں. اچھا والد صاحب کی ڈیتھ کب ہوئی ہے آپ کے؟ 2006 میں فوت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا اچانک ہوئی تھی یا کچھ بیمار تھے؟ سر ایسا کوئی ایسا نہیں تھا, بس ہلکے سے بیمار تھے اور ایک دم سے گئے تھے ہاسپٹل. تو اس وقت آپ ان کے پاس تھے؟ سر بالکل میں پاس تھا. ٹھیک ہے میرے بھائی اسلام آباد سے آپ شامل ہوئے, شکریہ آپ کو بہت بہت. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 خواب ہیں. میرا ایک خواب ہے کہ میں نا ایسے نا اذان کی آواز مجھے آ رہی ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے نا ایک بندہ ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں, تو وہ پریشر مارتا ہے نا اینٹوں کا تھڑا سا بنا ہوا ہے, تو میں اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ ادھر کیوں پانی کا پریشر مار رہے ہو, تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں نا نماز کی جگہ ہے تو اس لیے میں یہ پریشر مار رہا ہوں. تو دوسرا یہ خواب ہے میرا کہ میری بیٹی کا, یہ اسے نا ایک خواب آئی ہے کہ وہ
ایک درخت تھا تو اس کے ساتھ نا انار کے وہ دانے لگے ہوئے ہیں، تو ایک اس کو نا آگے پھول ملتا ہے گلاب کا، تو وہ کہہ رہی ہے وہ خوشبو سونگتی ہے گلاب کی، تو کہہ رہی ہے کہ مجھے انڈے بھی نظر آئے، اس کا مجھے نا بتا کیا دیں۔ نظر آئے؟ جی مجھ سے آخر میں کیا نظر آئے؟ انار کے گلاب کا پھول سونگا، خوشبو، اس کے بعد کیا بتایا آپ نے؟ وہ انار کا ہے پودا ہے، درخت کا، تو اس کے ساتھ دانے لگے ہیں جیسے کہ دانے نکال۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے پاس ویڈیو کے ذریعے بھی بہت سارے خواب آئے ہیں جو ہم نے کچھ سلیکٹ کیے ہیں، آئیے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ جی دکھائیے گا پلیز۔ نین ظفر ہے اور میری مما نے 2 خواب دیکھے ہیں۔ میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بجلی کی تار ہے اور وہ ایک سانپ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا دوسرا خواب، یہ خواب انہوں نے کل دیکھا تھا، اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میری مما نے دیکھا ہے کہ ایک سفید کلر کا سانپ ہے اور وہ گل سڑ گیا ہے۔ یہ خواب انہوں نے تہجد کے وقت دیکھا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام نیما صدیق ہے اور میں کوٹلی عزت کشمیر سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرا نکاح ہوتا ہے، اور میرا نکاح میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ جگہ خانہ کعبہ ہے جہاں میرا نکاح ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ بندے ہوتے ہیں اور ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا بھی کم پڑ جاتا ہے، اور جس انسان سے میری شادی ہوتی ہے وہ بہت مسکین سا بندہ ہوتا ہے، ایسے مزدور ٹائپ انسان ہوتا ہے، اور میں بہت زیادہ رو بھی رہی ہوتی ہوں، خوش بھی ہوتی ہوں، اور اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ السلام علیکم، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں تقریباً کہ مجھے خواب میں سانپ نظر آتے ہیں اور وہ سانپ مجھے کاٹ دیتے ہیں، بس یہی مجھے خواب آتے ہیں، تو پھر میں اس قدر خوفزدہ ہو جاتی ہوں کہ پورا گھر میری چیخوں سے جاگ جاتا ہے، اور میں اس قدر خوفزدہ ہو جاتی ہوں کہ پھر میں پوری رات سو ہی نہیں سکتی ہوں۔ میرے ساتھ یہ بہت برا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم، میرا نام انم ہے، میرا تعلق کھالیوں کے شہر سے ہے۔ میرا یہ خواب ہے، میں نے صبح کے وقت یہ خواب دیکھا ہے کہ پانی کی بہت بڑی نہر ہوتی ہے لیکن وہ خشک ہوتی ہے، تو میں اس پہ جب قدم رکھتی ہوں اچانک ٹیوب ویل کی طرف سے پانی آتا ہے اور وہ نہر بھر جاتی ہے، اتنا پانی بھر جاتا ہے کہ اس میں کشتیاں چلنے شروع ہو جاتی ہیں۔ میں کشتی میں سوار ہوتی ہوں، کشتی بھی اسی طرح بہت چلنے شروع ہو جاتی ہے۔ میں کشتی میں سواری کے بعد جب واپس آتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ پانی سارا خشک ہو چکا ہوتا ہے جیسے وہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ اب آتے ہیں ہم آڈیو کے واپس۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر میں سعدیہ بات کر رہی ہوں جام شروع سے۔ جی سعدیہ بہن، اپنا خواب سنائیے گا۔ جی سر 2 خواب ہیں بہت چھوٹے ہیں۔ پہلا خواب ہے کہ دانت گر جاتا ہے، پہلے نیچے گرتا ہے زمین پر، پھر دوسری دفعہ میرے اٹھا کے لگاتی ہوں، پھر دوسری دفعہ میرے ہاتھ پہ گرتا ہے لیکن کوئی خون کوئی بلیڈنگ نہیں ہوتی۔ جب زمین پر گرتا ہے تو آپ اسے اٹھا لیتی ہیں؟ اٹھا کے لگا لیتی ہیں؟ ٹھیک ہے جی سر، پھر دوبارہ وہ ہاتھ پہ گرتا ہے، پھر میں لگاتی ہوں، بس یہ سوچتی ہوں کہ کوئی دیکھ نہ لے تو پھر کیا سمجھے گا دانت نہیں ہے۔ اور دوسرا خواب ہے سر، کسی کو مہندی لگا رہی ہوں لیکن اس کے ہاتھ پہ اتنی نہیں لگتی جتنی میرے ہاتھ پہ لگ جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ناظرین، آپ میری بہن ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، میرڈ ہیں آپ؟ نہیں سر میں ان میرڈ ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے جی ناظرین، اسی خواب کے ساتھ ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک پہ، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ناظرین یقیناً آپ نے خواب سنے، میں نے بھی سنے، تجسس تو ہوتا ہے نا کہ خواب کہتے کیا ہے۔ چلتے ہیں موسیٰ صاحب کی طرف۔ جی موسیٰ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کراچی سے درخشا بہن نے یہ پوچھا کہ ان کو غیبی آواز آتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ مدینے سے بلاوا آیا ہے، اور پھر یہ کہتی ہیں کہ مجھے بلاوا آیا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ مدینے کے احاطے میں، کہ وہ مدینے کا احاطہ ہے مدینہ شریف کا، کہتے ہیں کہ وہ یہاں وضو کر لیں، اور پھر اس کے بعد ریاض الجنہ جانے کا کہا جاتا ہے۔ دوسرا خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ کی طرف یہ جا رہی ہیں، وہاں لوگ خانہ کعبہ میں احرام میں نہیں ہیں، اور خانہ کعبہ پورے مکمل کالے غلاف میں ہے اور نظر نہیں آتا، جو اس پر گولڈن ورڈنگ ہے وہ نظر نہیں آتی۔ پھر کوئی اندر دھکا دیتا ہے اور اندر چلی جاتی ہیں تو وہاں پر جو ہے نا گولڈن ورڈنگ نظر آتی ہے۔ یہ ان کے لیے بڑا زبردست خواب ہے۔ اچھا ایک تو یہ وہاں سے ہو کر آئی ہیں،
اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ساری جو سارے مناظر ہیں، ساری چیزیں ہیں، یہ دیکھ کر آئی ہیں۔ اب یہاں پر چند باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مدینے سے بلاوا آیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا عشق ماشاءاللہ سچا ہے اور عشق کا یہی انداز رہا تو کوئی بعید نہیں کہ دوبارہ آپ کا بلاوا آ جائے ماشاءاللہ۔ اور جو آپ نے جو شعر پڑھا، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، تو بس یہی بات ہے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ یہاں پیسے کا یعنی مال والے کا کام نہیں ہے، یہاں دل والے کا کام ہے کہ جس کا دل جڑا ہے نا سبز گنبد کے ساتھ، تو بلاوا انہی کا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ احاطہ مدینے میں یعنی مدینہ شریف کی احاطے میں وضو کر رہی ہیں۔ وضو جو ہے نا، آپ دیکھیں آپ کیوں کرتے ہیں، وضو بذات خود عبادت نہیں ہے، لیکن ہمیں عبادت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو قرآن شریف چھونا ہے تو وضو کرنا ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہے، نوافل پڑھنے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے وضو خود بھی عبادت بن جاتی ہے، لیکن یہ ایصال الی العبادت ہے، یعنی ہمیں عبادت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں بعض اوقات بندہ وہاں پر حاضری دے کر آتا ہے نا، تو اس کی حاضری ہی رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حاضری ان کی حضوری بن جاتی ہے، اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کی زندگی میں حاضری حضوری بن جاتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ پھر وہ یہاں بھی ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے، پھر مزے ہوتے ہیں ان کے۔ تو اب مطلب یہ کہ وہاں سے آنے کے بعد ان کی زندگی چینج ہوئی ہے اور عبادات کی طرف رغبت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کی اتباع کی اطاعت کی طرف اور رسول علیہ السلام کی اتباع کی طرف ان کی رغبت ہوئی ہے، یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو خانہ کعبہ کو میں جو ہے وہ لوگ احرام میں نہیں ہیں، تو دیکھیں ظاہر ہے کہ حرم کعبہ میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو نفلی طواف کر رہے ہوتے تو احرام میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کو احرام میں ہونا چاہیے تھا وہ احرام میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یعنی عوام الناس جو ہوتے ہیں کہ وہاں پر جا کر بھی غیر اخلاقی باتوں سے باز نہیں آتے، یعنی احرام کی حالت میں آشکار میں نے کئی مرتبہ یہ خود دیکھا ہے کہ لوگوں کے منہ سے گالیاں بھی نکل رہی ہوتی ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑا فساد، تیرا میں ایسی کرتا ہوں، نہیں یہ کہتے کہ میں روزے سے ہوں نا میں ایسی کی تیسی کر دیتا، تو وہاں پر بھی یہی حال ہوتا ہے کہ میں حرم میں ہوں ورنہ میں تجھے بتاتا میں کیا چیز ہوں۔ قرآن فرماتا ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس میں کوئی بے حیائی کی بات نہ ہو، کوئی گمراہی کی بات نہ ہو، کوئی جنگ و جدال کی بات نہ ہو۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے حج کیا اور اس نے کوئی فسق و فجور والی باتیں نہیں کی، تو کوئی بے حیائی کی باتیں نہیں کی، فرمایا کہ وہ جب حج سے فارغ ہوتا ہے نا تو ایسا ہے جسے آج ہی پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اسی طریقے سے چونکہ لوگ تقدس کا خیال نہیں کرتے تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا امت کی اجتماعی بدعمالی کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائے۔ اور آپ دیکھیں جب سے کووڈ-19 ہے نا اشکار بھائی، ایسے خواب لوگوں کو بہت دکھائی دے رہے ہیں جس میں خاص طور پر امت کی بدحالی کی طرف اشارے دیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اشارے اس بات کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم توبہ کریں، رجوع الی اللہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ شازیہ بہن نے کہا کہ پنڈی سے کہ خواب میں 2 بیٹے ہیں اور بہت یعنی کالے ہیں، ہسبینڈ سے کہتی ہے نہیں ایک گورا سا ہے، اور یہ خواب انہوں نے دیکھا، ان کے 3 بچے ہیں اور ابھی کوئی امید اس طرح نہیں ہے۔ تو دیکھیں جب خواب میں اس طرح اپنے بیٹے دیکھے نا اور ابھی کوئی امید نہیں ہے، اچھا آپ دیکھ نہیں کالے، تو اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ تھوڑا سا نا ہر اچھے معاملے میں برا پہلو تلاش کر لیتی ہیں، ہونا یہ نہیں چاہیے۔ میرے ایک بہت قریبی جاننے والے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا وہ ان کو میں نے کئی مرتبہ کہا کہ یار آپ اچھے پہلو تلاش کیا کرو، ایک جگہ یعنی آپ کہیں جاتے بھی ہیں، بڑا خوبصورت گھر ہے، تو وہاں ذرا سا بھی عیب ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ عیب ہے، تو آپ یہ نہ کریں، آپ اچھے پہلو تلاش کریں تاکہ اگلے بندے کا دل خوش ہو۔ ہر معاملے میں اچھے پہلو تلاش کریں گے تو اس میں فائدہ آپ کا ہے۔ تو انہوں نے مجھے خواب سنایا کہ ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے ولی کامل ان کے خواب میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ زندگی میں ہر معاملے میں اچھے پہلو نکالا کر، برے پہلوؤں کو چھوڑ دیا کر۔ قرآن میں اللہ کا بھی نام ہے، انبیاء کا نام بھی ہے، فرعون، حامان، قارون کا نام بھی ہے، تو تم اگر ان ناموں پر بیٹھ جاؤ گے تو کیا کرو گے؟
تو اللہ کا نام تلاش کرو, محمد کا نام تلاش کرو, فرشتوں کا نام ہے, یعنی اچھی باتوں کو لیا کرو. تو آپ تھوڑا سا یہ کرتی ہیں کہ کوئی معاملہ اچھا بھی ہوتا ہے تو آپ اس میں کوئی نہ کوئی پہلو نکالتی ہیں کہ یہ اگر ایسا ہو گیا تو ایسا کیسے ہوگا, تو ان چیزوں کی طرف نہ جائیں. اور آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کوئی برا مطلب معاملہ بھی ہوتا ہے, کوئی پریشانی, تو اس میں بھی اچھا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ بھی تھوڑا سا اس طرح کریں تو انشاءاللہ ایسا جیسا گمان کریں گی اللہ رب العالمین آپ کے لیے ویسے ہی فرمائے گا. اچھا گمان ہوگا تو انشاءاللہ اچھائیاں آپ کے حصے میں آتی رہیں گی. کراچی سے ہنا بہن نے کہا کہ والدہ نے حلوہ بنا کر دیا, انہوں نے جو ہے وہ چکھا. اچھا, ان کے شوہر امرود درخت سے توڑتے ہیں, ان کو دیتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے بچوں سمیت عمرے پر جانا ہے, یہ جہاز اڑا رہی ہیں لیکن صحیح نہیں اڑا رہی. اچھا, پہلا جو خواب ہے نا حلوہ بنا کر دینا, یہ والدہ کی, ایک ماں کی اپنے بچوں کے لیے محبت جو پورے گھر میں وہ تقسیم کرتی ہے. کوئی بچہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو, کوئی بچہ نقصان میں نہ آئے, کوئی بچہ پریشان نہ ہو, مصیبت میں نہ آئے. تو یہ حلوہ یہ محبتوں کی طرف اشارہ ہے, خوشیوں کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی والدہ یہی چاہتی ہیں کہ میرے سارے بچے خوش ہوں, اور کون والدہ نہیں چاہتی. اللہ رب العالمین سب کی ماؤں کے سائے صحت عافیت کے ساتھ سب پر قائم و دائم فرمائے. اچھا, ان کے شوہر امرود درخت سے توڑ رہے ہیں, ان کو دے رہے ہیں. دیکھیں امرود توڑنا نا, یہ امرود ہے پھل, اور اولاد بھی پھل ہوتا ہے. میں نے اسی لیے ان سے پوچھا, مجبوری ہوتی پوچھنا پڑتا ہے. تو اب یہ ہے کہ امرود جو ہے چونکہ اس وقت موسم بھی ہے تو اس کی اب تعبیر میں رزق حلال کی طرف لے کر جاؤں گا کہ انشاءاللہ ان کے شوہر جو کام کر رہے ہیں محنت سے کریں گے, اللہ رب العالمین رزق حلال میں اضافہ فرمائے گا. اور ظاہر ہے کہ جو بندہ کماتا ہے, آپ کماتے ہیں تو آپ بھی گھر پر دیتے ہیں, جو شوہر بھی کماتا ہے تو وہ آ کر گھر والوں پر خرچ کرتا ہے نا, تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد کوئی کہہ رہا ہے کہ بچوں سمیت عمرے پر جائیں. یا تو آپ کی کوئی خواہش پوری ہوگی, یا انشاءاللہ عشق و محبت کو تازہ رکھیں اور وہاں جانے کی چاہ رکھیں, اللہ رب العالمین وہاں جانے کے دروازے آپ کے لیے کھولے گا. یہ جہاز اڑا رہی ہیں لیکن صحیح نہیں اڑا رہی. اب جہاز اڑانے سے مراد, اب دیکھیں مرد دیکھیں کچھ اور تعبیر ہوتی ہے. اب چونکہ انہوں نے دیکھا یہ اپنے تئیں جو ہے وہ اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن تھوڑا سا کچھ معاملات صحیح نہیں ہیں. تو ذرا اچھے طریقے سے تربیت کریں, خاص خیال رکھیں, اور اپنے شوہر سے ضرور مشورہ لے لیا کریں. پھر اس کے بعد جو ہے کراچی سے روبینہ بہن نے کہا کہ چور گھر میں آئے, دروازے کی گرل توڑ کر جو ہے نا وہ آئے اندر. پھر دوسرا خواب دیکھا چور زیورات لے کر گئے, ان کا زیور بچ جاتا ہے. اچھا, والد مرحوم نماز پڑھ رہے ہیں, خواب میں نقاب جو ہے ان کے چہرے پر نہیں ہے, حالانکہ یہ نقاب لگاتی ہیں. اچھا, جو پہلا خواب ہے نا چور گھر میں آئے, گرل وغیرہ توڑی دروازے کی, دوسرا چور زیورات یعنی لیتے ہیں, ان کا زیور بچ جاتا ہے. اس کی دیکھیں کوئی خدا نہ خواستہ محلے میں آس پاس کہیں چوری یا کہیں میڈیا پر آپ نے دیکھا ہے اور ذہن میں نقش ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے, ایک نارملی زندگی ہے, تو آپ اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیں اور اپنے مال و اسباب کا ذرا صحیح طریقے سے خیال رکھیں. صدقہ دینے سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ صدقہ ایسی دیوار ہے کہ جس کو مصائب و علام پھلانگ نہیں سکتے, تو انشاءاللہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. والد مرحوم کی بخشش کی طرف اشارہ ہے. خواب میں نقاب نہیں ہے. جو خواتین اس طرح پردہ کرتی ہیں اور ایک دم نقاب اگر چہرے سے یعنی ہٹ جائے تو بڑا پریشانی ہے, تو کسی یعنی جذباتی ٹھیس کی طرف اشارہ ہے یا کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. پھر فیصل صاحب نے ملتان سے پوچھا کہ ان کی چھوٹی ہمشیرہ نے جو کہ بڑی کہیں اور رہتی ہیں, بڑی ہمشیرہ یو ایس اے میں رہتی ہیں, وہ کچھ پریشان ہیں. انہوں نے خواب دیکھا کہ وہاں گئی ہیں, بھانجی کو لے کر وہاں جاتی ہیں. یہ اصل میں چھوٹی بہن سوچتی ہے کہ میں اگر وہاں ہوتی تو ان کا میں کچھ خیال رکھتی, کچھ ان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے, دو باتیں سن لیتی, دو باتیں سنا دیتی. اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں, جو ان کے خیالات ہیں وہ ہے, اور اچھے خیالات ہیں ماشاءاللہ. اسلام آباد سے بھائی نے پوچھا کہ رات میں دیکھا کہ والد صاحب دوبارہ فوت ہو گئے. یہ پورا خواب جو بیان کیا نا, اس میں کوئی تعبیر نہیں بنتی, چونکہ آپ اس وقت پاس تھے, آپ نے سارا منظر دیکھا, تو وہ پھر ذہن میں کہیں نہ کہیں لاشعور میں وہ سیف ہو جاتا ہے. زندگی کی کئی مراحل میں وہ نظر آتا ہے, تو اس میں کوئی تعبیر نہیں. ان کو اصالِ ثواب کیجیے, اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. اچھا جی, بہن نے کہا کہ اذان کی آواز آ رہی ہے, ایک بندہ پانی کا پریشر مار رہا ہے نماز کے لیے, اور دوسرا یہ کہ ان کی بیٹی درخت انار کا درخت ہے, وہاں دانے ہیں اور پھر گلاب کا پھول ہے. دیکھیں, ایک تو میری یہ بہن جو ہے نا وہ خود نیکی بھی کرتی ہے اور اگلے بندوں کے لیے نیکیاں کرنے کی راہ ہموار بھی کرتی ہے. جو پریشر مارے نا نماز پڑھے لو, تو نیکی کرنے کی راہ ہموار کرتی ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا مطلب خواب ہے. دوسرا, ان کی بیٹی کوئی اگر پریشان ہے تو انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی, اللہ رب العالمین انشاءاللہ خوشیاں عطا فرمائے گا. پھر سعدیہ بہن نے جمشورہ سے پوچھا کہ
دانت گرتا ہے زمین پر دوبارہ، اب دانت گرے دوبارہ اگر اٹھا لیا جائے یا دانت ہاتھوں میں ہی ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، اولاد کی طرف سے یا گھر والوں کی طرف سے کہیں بھی خوشی ملنے کی امید ہے۔ ہاں نیچے گر جائے تکلیف ہو رہی تو اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتی ہے مہندی لگا رہی ہیں، ابھی دیکھیں یہ جو خواب ہے نا یہ اب اس کا سیکنڈ پورشن ہے کہ مہندی لگا رہی ہے دوسرے کو لیکن لگ جاتی ہے خود کو، یہ اچھا نہیں کرنا چاہتی ہیں سرکل میں جو سرکل ہے ان کا، یا اپنے گھر میں دوسروں کے لیے اچھا کرنا چاہتی ہیں، جو دوسروں کے لیے اچھا کرنا چاہتا ہے نا خود اس کے لیے اچھا ہو جاتا ہے، تو آپ کے لیے خود بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور جلدی سے آ جائیں ویڈیوز پر، یعنی بجلی کی تار ہے سانپ میں چینج ہو گئی، دوسرا خواب دیکھا بہن نے کہ سفید کلر کا سانپ پہ گل سڑ گیا ہے، کوئی دشمن ہے جو نقصان پہنچا رہا تھا لیکن الحمدللہ اب بے بس ہو گیا ہے، آپ نمازوں کی پابندی کیجیے یا حفیظ یا اللہ کو ود رکھیں انشاءاللہ کرم ہوگا۔ کوٹلی سے آزاد کشمیر سے کہا کہ نکاح خانہ کعبہ میں کھانا کھلاتے ہیں کم پڑ جاتا ہے، جس سے شادی ہو رہی ہے وہ بڑا مسکین سا ہے۔ دیکھیں اگر آپ انمیرڈ ہیں جیسے آپ نے بتایا اور رشتوں کی کوئی پریشانی اگر چل رہی ہے ذہن میں ہر وقت خیال رہتا ہے تو اس خواب کی تعبیر نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کو شوہر آپ کا فرما بردار مل جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ خواب میں سانپ نظر آتے ہیں، ڈس بھی لیتے ہیں، دشمن ہے نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچ بھی رہا ہے، آپ نمازوں کی پابندی کیجیے اور سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ فجر کی نماز کے پڑھ کے ولاخ 11 بار دوسری پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں اور حسب استطاعت صدقہ وغیرہ بھی دیں۔ اور آخری جو کہا کہ صبح کے وقت پانی کی نہریں خشک ہوتی ہیں قدم رکھتی ہیں تو وہاں پانی آ جاتا ہے، کشتی میں سوار ہوتی ہیں خود بخود چلتی ہیں۔ کچھ معاملات آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ غیبی مدد ہو رہی ہے اور کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا یہ کام ہوتے ہوتے رک گیا ہے، تو ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے ساتھ پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ زندگی کے نشیب و افراز ہیں تو اس میں گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ موسیٰ، اور مجھے یاد پڑا کہ پچھلے ہفتے کے 2 خواب رہ گئے ہیں، انشاءاللہ کل شامل کریں گے۔ ناظرین کرام آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو واچ کیا، ویو کیا، ہمیں دعا میں رکھیے گا اور وہی بات فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا کہ میرا میسج انشاءاللہ میرا یقین ہے میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔